آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اہل مغرب کی اور یہود و نصارہ کی اسلام کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف جو ہے نا توجہ دلائی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہاری مشقت میں پڑنے کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو بغض، جو دشمنی اسلام کے ساتھ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ تو ان کے دل کا جو بغض ہے اور اسلام کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق وہ بہت بڑی دشمنی ہے اور بہت بڑا بغض ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنے اس بغض کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں سویڈن میں نماز عید ادا کر رہے تھے مسلمان کہ عیدگاہ کے باہر مسلمانوں کی اور عالم اسلام کی وہ کتاب جو بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے نازل کی گئی، وہ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ کسی بھی قوم کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے، اور پھر وہ مسلمان جو اربوں کی تعداد میں ہیں دنیا میں، کیا ان کے جذبات کو اس طرح سے مجروح کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ایسے واقعات سے نفرتیں پھیلتی ہیں، بدامنی پھیلتی ہے۔ کاش وہ مغرب جو چیمپئن تو اس چیز کا بنتا ہے اور دعوے تو اس کے کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا آزادی اظہار کے قائل ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ آزادی اظہار کے نام پر یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ جرم کیا جا رہا ہے۔ یہ آزادی اظہار نہیں ہے بلکہ یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے۔ تو اس واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ افسوسناک، المناک اور شرمناک واقعہ ہے۔ اس کی تمام مسلمانوں نے مذمت تو کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے 57 اسلامی ملکوں کے جو سربراہان ہیں ان کو جیسا رد عمل دینا چاہیے تھا ویسا انہوں نے نہیں دیا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ آئے روز ہمارے جو شاعران اسلام ہیں، مقدسات ہیں، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی عزت و ناموس پہ آئے روز وہ حملہ کرتے ہیں۔ کاش جب فرانس نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری سطح پہ توہین کی تھی تو پوری دنیا کے جو مسلم حکمران ہیں وہ اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کرتے اور انہیں جواب دیتے اس توہین کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے، سفارتی تعلقات ختم کرتے، تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہماری روٹی کا مسئلہ بن جائے گا، ہماری روزی کا مسئلہ بن جائے گا، رزق کا مسئلہ بن جائے گا، معیشت کا مسئلہ بن جائے گا۔ یار ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے روٹی مغرب نہیں دیتا بلکہ روٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ رازق امریکہ نہیں ہے، مغرب نہیں ہے، بلکہ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب نا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں۔ مسجد حرام میں آیا کرتے تھے جو ہے نا حج کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ نجس ہیں تو آگے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی اب کے بعد یہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے مشرکین۔ تو احباب کے ذہن میں وہی سوال آیا کہ ان کو حرم میں داخلے سے منع کیا جائے گا تو یہ جب آتے تھے حرم میں تو ہم تجارت کر لیتے تھے، ہماری تجارت کو اس سے فائدہ ہوتا تھا اور معیشت بہتر ہوتی تھی، تو اس طرح سے ہمیں جو ہے نا فوائد حاصل ہوتے تھے۔ اب تجارت میں کمی آ جائے گی اور معیشت کا جو ہے نا نقصان ہو جائے گا، تو اس سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقر کا خوف ہو تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی فرما دے گا۔ کاش ہمارا اس چیز پہ جو ہے نا ایمان ہے اور اس پہ پورا یقین ہو جائے اور عملی طور پہ ہم اس کا ثبوت دیں کہ روٹی اور روزی کا جو مالک ہے وہ کائنات بنانے والا ہے، نہ کہ مغرب اور اہل مغرب ہیں۔ افسوس اس وقت فرانس نے توہین کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔
اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ اور اس طرح کے معاملات آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کو چاہیے بالعموم اور بالخصوص وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک مسلم ایٹمی پاور ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فی الفور ہم حکومت وقت سے مسلمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کے طور پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے سفیر کو دفع کیا جائے ہمارے وطن عزیز پاکستان سے، اور اپنے سفیر کو ان کے ملک سے واپس بلایا جائے، سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں، کیونکہ یہ جو ہماری مقدس کتاب کی توہین ہوئی یہ فرد واحد کا فعل نہیں ہے، بلکہ سرکاری سرپرستی میں، پولیس کی سرپرستی میں یہ کام کرایا گیا ہے۔ تو سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں اور ریاستی سطح پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جائے، تاکہ یہ پیغام جائے کہ قرآن کے ماننے والے زندہ ہیں اور اس کتاب پہ غیرت کھانے والے زندہ ہیں۔ کاش آپ نے فرانس کے اس ملعون صدر سے جفیاں نہ ڈالی ہوتی ہمارے وزیر اعظم نے، تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور ابھی بھی غیرت کا وقت ہے، غیرت ایمانی کا اظہار کرو، سفارتی تعلقات کو ختم کرو، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، تمہیں روٹی کی فکر ہے، تمہیں روزی کی فکر ہے، تمہیں رزق کی فکر ہے، اور وہ بھی ملک کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اپنی ذات کی چوری کرنے کے لیے پیسے کی فکر ہے۔ ورنہ اگر ملک کا تم سوچتے تو چیئرمین سینٹ کی مراعات کا جو بل ہے یہ تم پاس نہ کرتے۔ اگر تمہیں ملک کی فکر ہوتی تو ہمارے ملک کا صدر پوری برادری کو لے کر، پورے خاندان، پورا ٹبر لے کر حج کرنے نہ جاتا۔ شرم بھی نہیں آتی عوام کا پیسہ لوٹ کر، اتنے بڑے سرکاری حج پہ اخراجات کر کے؟ یہ تم کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے غریب لوگوں کا پیسہ لوٹ کر حج کرنے سے حج نہیں ہوتے؟ تو تم نے اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تم بالکل غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اسلام کا اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور کاش تم نے اپنے ملک کے اندر رہنے والے جو قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، ہم کب سے پیٹ رہے ہیں، ہم کب سے تمہاری توجہ اس بات کی طرف دلا رہے ہیں، ان کو لگام ڈالو۔ یہ سنو، آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ انجینئر محمد علی مرزا جو فتنہ جلمی ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اگر پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کر دے، پاکستان کے پرچم کے خلاف کوئی بات کر دے، اگر کوئی جو ہے نا فوج کے خلاف بات کر دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بات کرے، نہیں، لیکن فوج کے خلاف اگر کسی نے 27 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں جن لوگوں نے بد امنی پھیلائی تو تم نے بڑا ایکشن لیا، اور تم نے کہا جی ہم سافٹ ویئر چینج کر دیتے ہیں، اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سافٹ ویئر کو کس نے اپ ڈیٹ کرنا ہے جو ہمارے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، جو ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں؟ تو پاکستان کے حوالے سے، یا پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے، یا پاکستانی فوج کے حوالے سے، یا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کوئی اس طرح کا جملہ بولے، فوراً ایکشن لیتے ہو۔ تو قرآن مجید کو تم ترجیح جو ہے نا بانی پاکستان جتنی بھی نہیں دیتے، قرآن مجید کو تم ترجیح پاکستان کے جھنڈے بھی جتنے بھی نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو خاک ہے، اس خاک کے صدقے میں یہ ملک بنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عزت پہ اگر حرف آ جائے، قرآن کی عزت پہ اگر حرف آ جائے، تو اس پہ تم نہیں بولتے ہو۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ قرآن مجید کی توہین کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں بھی لگام ڈالو اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو یہ جواب دو، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم ننگے رہ لیں گے، ہمیں کوئی روٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی عزت کی ضرورت ہے، اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم حکمرانوں کو ان مسائل پہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔